محبت کی دہلیز پر غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آریان کو جیسے ہی خبر ملی کہ عنایہ کو اغوا کیا گیا ہے، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے گارڈز کو حکم دیا، سب تیار ہو جاؤ، ہر گاڑی میں ہتھیار موجود ہونے چاہیے، آج انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور آریان کی گاڑی کے ساتھ کئی گاڑیاں پورے قافلے کی شکل میں روانہ ہو گئی۔ ہر گاڑی میں گارڈز مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ آریان خود اپنی گاڑی میں بیٹھا، ذیان بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، وین کا پتہ لگاؤ، کہیں بھی ہو ان کا راستہ روکنا ہے۔ سڑک پر آریان کی گاڑیوں کا قافلہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ لوگ ہر گلی، ہر موڑ پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے کہ کہیں وین نظر آ جائے۔ آریان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گھر میں ہر طرف ہلچل تھی۔ احمد ملک نے آریان سے ساری بات معلوم کر لی تھی تاکہ وہ سب کو خود تسلی سے بتائیں، اور ذیان کو اس کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ عنایہ کی ماں ہمنہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا اور دیگر خواتین پریشانی میں تھی، جبکہ مرد بھی پریشان تھے۔ کسی کو سکون نہیں تھا اور سب کی نظریں دعاؤں پر جمی تھی۔ فرحان لندن چلا گیا تھا، اسے وہاں میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی اور اس کے بزنس کے بہت کام بھی اٹکے ہوئے تھے، اور فارس ذیان کی جگہ بزنس میٹنگز اٹینڈ کر رہا تھا۔ آریان کی گاڑی میں موجود گارڈز نے ایک دوسرے کو ہوشیار رہنے کا اشارہ دیا۔ آریان نے خود اسٹیئرنگ تھام رکھا تھا اور اس کے دماغ میں صرف یہ خیال تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہو گئی تھی۔ عنایہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ سب ختم کر دوں گا، وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ یہ خاندان کا معاملہ تھا اور آریان کو معلوم تھا کہ کسی قسم کی کوتاہی ناقابل معافی ہوگی۔ وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غضب کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ گاڑیوں کا قافلہ شہر کی گلیوں میں تیزی سے دوڑ رہا تھا اور ہر کوئی ایک ہی مشن پر تھا، عنایہ کو بچانا اور دشمنوں کو سزا دینا۔ آریان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کا چہرہ سخت غصے میں تناؤ کا شکار تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی اسٹیئرنگ کو ایسے تھامے ہوئے تھا جیسے یہ اس کے دشمنوں کی گردن ہو۔ اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھی اور ماتھے پر غصے کی وجہ سے رگیں نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میری بہن کو ہاتھ لگایا ہے، اب کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے لبوں سے یہ الفاظ شدید غصے اور انتقام کی شدت سے نکلے تھے۔ اس کی گاڑی کے پیچھے اس کا پورا قافلہ موجود تھا۔ گارڈز گاڑیوں میں ہتھیار تھامے الرٹ تھے، لیکن آریان کسی کو بھی ہدایات دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت ایک ہی بات گونج رہی تھی، عنایہ کو جلد از جلد بچانا ہے اور ان کا کام تمام کرنا ہے۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہا تھا، انہوں نے غلط آدمی کو للکارا ہے، اب میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، لیکن وہ اتنا غصے میں تھا کہ کسی کو کال کرنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہر مسئلہ خود حل کرنا چاہتا تھا۔ ذیان کا بھی یہی حال تھا۔ یہ ان کے لیے صرف لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان کی بہن کی عزت اور خاندان کے وقار کی بات تھی۔ سفید مین ایک سنسان علاقے میں رک گئی اور 3 درندے وین سے باہر نکلے۔ ان کی نظریں عنایہ پر تھیں، جو گاڑی کی سیٹ پر خوف سے سکڑی بیٹھی تھی۔ اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اتار دیا گیا تھا۔ وہ بے بس حالت میں تھی، اس کا دل دہل رہا تھا اور آنکھوں میں خوف کی لکیریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ رازان جب تک وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ جانتا تھا اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسے ہر قیمت پر وہاں پہنچنا تھا۔ رازان نے اپنے دائیں ہاتھ سے چہرے پر آئے پسینے کے قطرے صاف کیے، لیکن گرمی کی شدت نے اس کے وجود کو بے چین کر رکھا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر کالی چادر کا وزن اسے مزید بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں پر بلیک گلاسز کی اوٹ سے دنیا کا منظر دھندلا نظر آ رہا تھا اور بال ماتھے پر چپک چکے تھے۔ اس نے قمیض کی اوپری بٹن کھول دیے تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔ جیسے ہی ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا، اس کی سرخ آنکھوں نے ارد گرد کی فضا کا جائزہ لیا۔
بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ رازان کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہو۔ اس کی مٹھی بار بار بند اور کھل رہی تھی، گویا وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ اس کے لب خود بخود ہل رہے تھے، جیسے زبان پر کوئی دعا جاری ہو۔ میرے مولا، اسے کچھ نہ ہونے دینا، اس کی عزت محفوظ رکھنا، میں دیر نہ کر دوں، یا رب میری مدد کر۔ رازان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر لمحہ قیمتی ہے اور کسی بھی تاخیر کا مطلب عنایہ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ خود کو کمزور دکھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یا اللہ، میں کچھ نہیں کر سکوں گا اگر اسے کچھ ہوا، پلیز یا رب میرے قدم تیز کر دے، مجھے وہاں پہنچا دے۔ اس نے اپنے اسٹیئرنگ پر گرفت مزید مضبوط کر لی اور گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ رازان کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے دل میں یہ یقین بڑھ رہا تھا کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ان تینوں میں سے ایک نے عنایہ کو گاڑی سے گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ چیخنے اور مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی طاقت اتنی نہیں تھی۔ دوسرے شخص نے اسے جکڑ لیا اور اس کا دوپٹہ، جو اس کے وجود کو مشکل سے چھپا رہا تھا، مزید کھینچ کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھسیٹتے ہوئے ایک طرف کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ عنایہ کی آنکھوں میں بے حد خوف تھا، اس کے ہاتھ کندھوں سے چھوٹ گئے تھے اور وہ بے وقت اور بے بسی کی حالت میں تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے اور ہر سانس کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کی مدد کے لیے رو رو کر دعا کرنے لگی، یا اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے، کوئی میری مدد کر دے، مجھے ان درندوں سے بچا لے۔ اس کی دعاؤں میں درد اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے خاندان کی تصویریں آ رہی تھیں، ماں کا چہرہ، بھائیوں کی محبت اور اپنے محفوظ گھر کی یادیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ دوبارہ ان سب کو دیکھ پائے گی۔ عنایہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جس سے یقین ہو کہ اللہ اس کی مدد کے لیے ضرور کسی کو بھیجے گا۔ اسی دوران ان ظالموں کی آوازیں اور کہکے اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ ایک نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اتنا چیخو گی تو اور مزہ آئے گا۔ عنایہ بہت خوفزدہ تھی، لیکن اس کے لبوں پر بس دعا جاری تھی، یا رب مجھے بچا لے، کوئی آئے، کوئی مجھے ان درندوں سے نکال لے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی اور اس لمحے میں اسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، لیکن اس کے دل میں ایک امید کی کرن بھی باقی تھی، کیونکہ اس نے اپنی دعاؤں میں کبھی یقین کو ختم نہیں ہونے دیا۔ عنایہ کو ایک تاریک اور سنسان کمرے میں دھکیل کر دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ کمرے کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گئی، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی، جیسے ہر سایہ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ چند لمحوں بعد دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ عنایہ نے کانپتے ہوئے اس طرف دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک لائٹ آن ہوئی اور روشنی کی چمک نے اسے پلکیں جھپکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے سامنے ایک لمبا وحشی نظروں والا شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جو عنایہ کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ کمرے میں کئی کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، جو گھرا رہے تھے اور اپنی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے موت کی گواہی دے رہی ہو۔ عنایہ خوف سے مزید چیخ رہی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ عنایہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ عنایہ کا خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈرو مت، یہ تو ابھی شروعات ہے، اس شخص نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عنایہ نے اپنے آپ کو مزید سمیٹ لیا اور چیخنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، کسی کو میری مدد کے لیے بلاؤ، آریان بھائی، بابا، زیان بھائی۔ وہ رو رو کر سب کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس کی چیخیں صرف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب جھکنے لگا اور عنایہ کی آنکھوں میں موت کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کوئی نہیں بچانے آئے گا تمہیں،
वो शख्स बोला, लेकिन अनाया के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मुझे बचा ले या किसी को भेज दे। कुत्ते और ज़्यादा गुर्रा रहे थे, जैसे वो भी उस खौफनाक मंजर का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हूँ। अनाया की चीखों और आंसुओं ने कमरे की फिजा को और भी लर्जा दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि राशिद मलिक था जो ये सब करवा रहा था, क्योंकि आर्यन ने उसके बेटे की हालत इंतहाई बदतर कर दी थी। वो अब ना तो बोल सकता था, ना चल सकता था, और ना ही एक आंख से देख सकता था। उसने अपने लोगों से आर्यन की बहन की वीडियो आर्यन के नंबर पर भेजी थी। आर्यन जो गुस्से से गाड़ी चला रहा था, उसके नंबर पर एक अनजान नंबर से वीडियो आई थी। उसने ज़ियान को फ़ोन पकड़ाया था। उसने वीडियो ऑन की थी जहां अनाया एक कमरे में बैठी चीख रही थी और उसके आसपास कुत्ते जंजीरों में बंधे भौंक रहे थे, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर थे। और वीडियो के नीचे मैसेज था, कैसा लगा मेरा बदला आर्यन मलिक, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आर्यन गुस्से से चीख पड़ा था। ज़ियान को भी शदीद गुस्सा आया था। आर्यन कौन है ये जो तुमसे बदला लेना चाहता है? ज़ियान ने गुस्से से पूछा था। मुझे नहीं पता भाई कौन है ये, मैं नहीं जानता। वो शख्स अनाया की तरफ बढ़ा था। अनाया ने रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। दूर रहो मुझसे कमीने इंसान, तेरी इतनी हिम्मत लड़की। उसने अनाया को जोरदार थप्पड़ मारा था जिससे वो ज़मीन पर जाकर गिरी थी और उसके मुंह से खून आ गया था। राशिद मलिक ने अपने आदमी से कहा था कि जो दिल है उसके साथ करो, मेरा अब कोई वास्ता नहीं है। मैं भी आर्यन मलिक को उसकी बहन के जरिए तकलीफ दूंगा। अनाया दीवार के साथ सिमट कर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बह रहे थे। खौफ की शिद्दत से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो मुसलसल अल्लाह को याद कर रही थी। कमरे में मौजूद शख्स की दरिंदा सिर्फ नजरें और जहरीली मुस्कुराहट अनाया के दिल में मजीद खौफ पैदा कर रही थी। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता अनाया की तरफ बढ़ते हुए बोला, लड़की, आज तेरा वो हाल करूँगा कि तुम्हारा भाई तड़पेगा। तेरी हालत देख, फिर उसे पता चलेगा कि किसके साथ पंगा लिया है। अनाया ने खौफजदा होकर अपने आप को दीवार के साथ चिपका लिया और कांपते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन उस शख्स की आंखों में रहम का नामो निशान तक न था। वो अनाया की बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा था और उसकी चीखों को सुनने के लिए बेताब था। कमरे में कुत्तों की गुर्राहट ने अनाया की खौफजदा हालत को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। अनाया ने अपनी लरजती हुई आवाज़ में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मुझे बचा ले, प्लीज़ कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। उस शख्स ने अनाया के करीब झुकते हुए कहा, चीखो, जितना चीख सकती हो चीख लो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, और मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि आर्यन मलिक सह नहीं पाएगा तुझे देख। अनाया की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए अल्लाह से दुआ कर रही थी। कमरे का माहौल वहशतनाक था, लेकिन उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद कोई मोजज़ा उसे उन दरिंदों से बचा ले। राज़ान उस जगह पहुंच चुका था। जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपने गार्ड्स को इशारा किया, ख़त्म कर दो सबको। राज़ान की आंखों में गुस्से की चमक थी। उसके गार्ड्स तेज़ी से सबकी तरफ बढ़ते फायर कर रहे थे और वो तेज़ी से अंदर की जाने बढ़ा था। कमरे में मौजूद शख्स जो अनाया के करीब बढ़ रहा था, अचानक बाहर से आने वाली गोलियों की आवाज़ उसे चौंक गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वो ये समझ चुका था कि अब उसे मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। वो अनाया से बोला, चुप हो जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला और राज़ान अंदर आया। अंदर सिर्फ वही शख्स था और राज़ान अपने गार्ड्स को बाहर छोड़ कर आया था। राज़ान उस वक्त गुस्से की आग में भड़क रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी और हाथ में गन थी। पीछे हट, राज़ान ठाड़ा था। उस शख्स ने मुड़कर राज़ान को देखा। वो अभी भी अनाया के करीब था। इससे पहले वो कुछ कर पाता, राज़ान उस शख्स पर टूट पड़ा और गोलियां चला दी। राज़ान ने उसके जिस्म की कुछ हसास हिस्सों पर गोलियों की बारिश कर दी कि वो चीखते हुए ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी की डोर अभी बाकी थी। वो ज़िंदगी और मौत के बीच लटक रहा था। उसका जिस्म दर्द से फड़फड़ा रहा था, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। राज़ान ने उसे गुस्से से देखा। तुझे जीते जी मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब वो फिर से ठाड़ा था, जिस पर अनाया लर्जी थी। अनाया ज़मीन पर बैठी अपनी हिचकियाँ रोक रही थी।
اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ راجان نے فوراً اپنی توجہ عنایا کی طرف مرکوز کی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ راجان کو اس کی حالت دیکھ مزید غصہ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ راجان نے سب سے پہلے اس شخص کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کی تھی۔ پھر وہ عنایا کے پاس گیا اور اپنی چادر اتار کر اس کے ارد گرد اچھے سے لپیٹی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ اس نے راجان کو ہلکی سی آواز دی، خان جی گڑیا۔ عنایا کی آنکھوں میں اب سکون تھا اور اس نے ہچکی کے ساتھ روتے ہوئے کہا، خان اتنی لیٹ کیوں آئے؟ میں مر جاتی پھر آتے۔ وہ بے دہانی میں اسے کیا بول گئی تھی اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ اسے خان بول گئی تھی۔ وہ راجان کے گلے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو راجان کے کپڑے گیلے کر رہے تھے۔ راجان کا دل کانپ گیا تھا اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے گہرا غم آیا۔ وہ اسے اپنے بازو میں اور بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ سمجھتا ہو۔ آئی ایم سوری گڑیا، دیر ہو گئی آنے میں۔ اب تم محفوظ ہو۔ راجان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ وہ بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ اس کے گارڈ سب کا خاتمہ کر چکے تھے۔ اس نے گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی تھی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آریان کو فون کر کے وہ بتا چکا تھا کہ وہ شخص زندہ ہے وہیں پر۔ اب آگے تیرا کام ہے، اور عنایا اب اس کے ساتھ محفوظ ہے۔ آریان اور جان تک بھی وہاں پہنچے تھے۔ وہ اپنی گاڑی بھگا رہا تھا۔ اس سے عنایا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی نازک گڑیا کس تکلیف سے گزری تھی۔ راجان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے اس کی حالت دیکھ کر۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔